السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق اسوہ رسول اور ہماری عملی زندگی۔ اسوہ کا مطلب ہوتا ہے نمونہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ٹاپک کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و ایثار۔ سخاوت کا معنی کھلے دل سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال عطا فرمایا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں پر مال خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ انسان اگر اپنی ضرورت اور حاجت ہونے کے باوجود خرچ کرے تو یہ بہترین سخاوت ہے، اسی کو ایثار کہا جاتا ہے۔ سخاوت کے مختلف طریقے ہیں، مثلاً فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کے مختلف امور انجام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایثار کرنے والے لوگوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور کنجوس اللہ اور جنت سے دور اور آگ کے قریب ہے۔ سخاوت کو اگر وسیع مفہوم میں دیکھا جائے تو مال و دولت کے ساتھ ساتھ علم، وقت اور صحت میں بھی انسان سخاوت کر سکتا ہے۔ علم کی بات اس شخص کو بتانا جو واقف نہیں، یہ بھی سخاوت ہے۔ کسی بیمار اور پریشان حال شخص کو وقت دے دینا جس سے اس انسان کا دل بہل جائے، یہ بھی سخاوت ہے۔ سخاوت صرف مال سے نہیں ہوتی کہ اللہ کی راہ میں مال دیں گے تو پھر ہی سخاوت ہوگی، بلکہ سخاوت کی اور اقسام بھی بیان کی گئی ہیں۔ علم، وقت، صحت مند آدمی کا کسی بیمار، بوڑھے اور کمزور شخص سے کسی معاملے میں مدد کرنا بھی سخاوت ہے۔ کوئی کمزور ہے، وزن نہیں اٹھا رہا، اٹھا سکتا ہی نہیں ہے، آپ طاقتور ہیں، تھوڑی سی ہمت کریں، اس کا بوجھ اٹھا لیں۔ اسوہ رسول اور سخاوت و ایثار۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا آپ عطا فرما دیتے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا تو آپ نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتی۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا اے میری قوم، اسلام لے آؤ، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ آپ نے اپنی کسی زوجہ کے پاس مہمان کے کھانے کے انتظام کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میرے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ نے دوسری زوجہ مطہرہ کے پاس پیغام بھیجا، انہوں نے بھی اسی طرح کہا، حتیٰ کہ سب نے اسی طرح کہا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا آج رات کون اس شخص کو مہمان بنائے گا؟ انصار میں سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی ضیافت کروں گا۔ وہ اس کو اپنے گھر لے گئے اور اس نے اپنی بیوی سے پوچھا تمہارے پاس کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ بیوی نے کہا صرف بچوں کے لیے کھانا ہے۔ انہوں نے کہا ان کو بہلا کر سلا دو اور جب مہمان آئے تو چراغ بجھا دینا اور اس پر یہ ظاہر کرنا کہ ہم کھا رہے ہیں۔ پھر سب بیٹھ گئے اور مہمان نے کھانا کھا لیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے اس سے اللہ بہت خوش ہوا ہے۔ یعنی حضور کے پاس ابھی پہنچا ہی تھا تو وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا، تو آپ نے اس کی ضیافت کی تعریف فرمائی کہ اللہ تم سے راضی ہوا ہے، خوش ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اپنی ضمانت دے کر مطلوبہ شے کسی سے لے کر حاجت مند کی ضرورت پوری فرما دیتے۔
ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی چیز کا سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس کوئی شے نہیں، ہاں تم میری ضمانت پر اپنی مطلوبہ اشیاء خرید لو، جب ہمارے پاس کچھ آ جائے گا تو ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے کبھی انکار کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول اور عمل میں نہ صرف سخاوت کا خود ایک نمونہ تھے، بلکہ آپ اہل بیت اور صحابہ اکرام کو سخاوت اور ایثار کی ترغیب و تلقین بھی فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام دیوانہ وار آپ کی ترغیب پر اپنا مال و اسباب آپ کے قدموں پر ڈھیر فرما دیتے تھے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کے موقع پر آپ نے فرمایا آج کوئی ایسا شخص ہے جو لشکر کی تیاری میں میری مدد کرے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا سب مال و اسباب آپ کی بارگاہ میں نشاور کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے گھر کا نصف مال پیش کر دیا، اور حضرت عثمان غنی نے سامان جہاد سے لدے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں۔ اہل بیت اطہار سخاوت اور اثار و قربانی کا پیکر تھے۔ ایک بار سیدہ فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روزے تھے، افطار کے وقت سائل نے دستک دی کہ وہ بھوکا ہے، تو سب کچھ اس کو عطا کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں بھی سخاوت و اثار کی صفات اپنانی چاہیے، کیونکہ سخاوت و اثار سے جہاں افراد معاشرہ کی مدد ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ سخاوت انسانی دل سے مال و دولت کی لامحدود محبت اور لالچ ختم کر دیتی ہے، جس کے بعد انسان کو اطمینان قلب جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ سخاوت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا مشقی سوالات کی طرف، تو درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا سوال ہے، سخاوت سے مراد ہے کھلے دل سے خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، منع کرنا، روک لینا۔ کھلے دل سے خرچ کرنا اس کا آنسر ہے۔ دوسرا سوال ہے، علمی سخاوت سے مراد کیا ہے؟ کسی کو علمی بات سمجھانا۔ اس کا جواب یہ ہے، الف والا۔ تیسرا سوال ہے، یتیموں کی پرورش کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دینا کہلاتا ہے سخاوت و ایثار۔ انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ خود بھوکے رہے اور اس کو کھلایا۔ سوال نمبر 4 کا جواب ہے الف۔ پانچواں سوال، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے بارگاہ نبوی میں پیش کیا گھر کا سارا مال۔ اب آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ تو سخاوت و ایثار سے کیا مراد ہے؟ اس کا آنسر نشان لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ 1.5 لائن کا جواب ہے اس کا، شروع سے لے کر سخاوت کا معنی کھلے دل سے خرچ کرنا، یہاں سے لے کر سخاوت کہلاتا ہے۔ دوسرا سوال ہے، سخاوت کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان لکھیں۔ تو یہ آیت کا ترجمہ اس کا آنسر ہے، وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو۔ تیسرا سوال ہے، انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے مہمان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا جو انصاری صحابی کو اللہ کے نبی نے؟ تو تیسرے سوال کا جواب پورے واقعے کے آخر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا تم نے جس طرح رات کو اپنے مہمان کی ضیافت کی ہے اس سے اللہ بہت خوش ہوا۔ چوتھا سوال ہے، سخاوت کی مالی، بدنی اور علمی صورتوں کی وضاحت کریں۔ تو چوتھے سوال کا جواب پیج نمبر 4 سوال ہے، سخاوت کی مالی، بدنی اور علمی صورتوں کی وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب کتاب کے اندر مضمون میں تو کم لکھا ہوا ہے، تو ہمیں بھی سخاوت و ایثار کی صفات اپنانی چاہیے، کیونکہ سخاوت و ایثار جہاں افراد معاشرہ کی مدد ہوتی ہے، یہ اس کا آنسر بنتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ سخاوت مال و دولت کی لامحدود محبت
اور انسانی دل سے لالچ ختم کر دیتی ہے، جس کے بعد انسان کو اطمینان قلب جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے، سخاوت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ ایک اس کا یہ بھی جواب ہے، اور دوسرا جواب اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ سخاوت کا بڑا وسیع مفہوم ہے، مال و دولت کے ساتھ ساتھ علم، وقت اور صحت میں بھی انسان سخاوت کر سکتا ہے۔ کیسے؟ علم کی بات اس شخص کو بتانا جو ناواقف ہے، ایسے ہی کسی بیمار شخص کی بیمار پرسی کرنا تاکہ اس کا دل بہل جائے، اس کو وقت دینا۔ تیسرا، صحت مند آدمی کسی بیمار اور بوڑھے شخص کو کسی معاملے میں مدد کرنا، یہ اس کا آنسر بھی بنتا ہے۔ آپ میرے خیال میں یہی کر لیں۔ 5واں سوال ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، کیا پیش کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے، حضرت عثمان غنی نے سامان جہاد سے لدے سینکڑوں اونٹ اور اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں۔ اب آتے ہیں تفصیلی سوال کی طرف، تو اس کا ایک ہی تفصیلی سوال ہے، سیرت طیبہ سے سخاوت کو مثالوں سے واضح کریں۔ تو اس کا آنسر بنتا ہے سیرت طیبہ۔ کہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت و اثار بیان کرتے ہوئے حضرت انس فرماتے ہیں، یہ دیکھیے کہ مثالیں لکھی ہوئے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، یہاں سے لے کر جو کچھ مانگا جاتا آپ عطا فرما دیتے، یہاں سے لے کر آخر تک ہے۔ جی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس کو توجہ سے سنیں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔